بلٹن کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کی معاشی بحالی کا جامع قومی پلان تیار کر لیا گیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ISFC کے پہلے اجلاس کا اعلامیہ سامنے آ گیا۔ اقتصادی بحالی کا منصوبہ سی پیک منصوبے سے بھی بڑا ثابت ہوگا۔ 2035 تک پاکستان کی معیشت کا حجم $1 ٹریلین ہو جائے گا۔ پاک چین دوستی میں ایک اور سنگ میل، 1200 میگا واٹ کے چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ کی تعمیر کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ منصوبے پر 400 ارب روپے لاگت آئے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ IMF معاہدے میں تاخیر غیر معمولی ہے، مگر چین ایک بار پھر ہمارے ریسکیو کے لیے سامنے آ گیا۔ حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں پاکستان کی بے مثال مالی مدد کی۔ یونان کے قریب حادثے کا شکار ہونے والی کشتی کے لاپتہ پاکستانیوں میں سے FIA کے مطابق لاپتہ شہریوں میں 47 کا تعلق گجرات، گوشاوالا 38، سیالکوٹ 11 جبکہ منڈی بہاؤدین کے 5 افراد شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے راولپنڈی میں شہید بے نظیر اسپتال کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ کیا، مریضوں اور لواحقین سے دستیاب سہولتوں سے متعلق استفسار کیا۔ اسپتال میں ادویات سمیت بیڈز کی کمی، ٹیسٹ کٹ کا سٹاک نہ ہونے اور علاج میں تاخیر کی شکایت پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا۔ بات کریں گے ارشاد قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اچانک جو ہے آج بے نظیر بھٹو اسپتال راولپنڈی جو ہے پہنچے ہیں۔ جس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے بے نظیر بھٹو اسپتال پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے ایمرجنسی جا کر دیکھی جہاں پر مریضوں کی بہتات تھی، لیکن مریضوں کے لیے ڈاکٹر جو ہے جو ڈیوٹی پر تھے وہ اویلیبل نہیں تھے، صرف 2 ڈاکٹر وہاں پر موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے پیس وارڈ میں بھی ہو گئے اور جہاں انہیں جو سہولیات کا فقدان دیکھا اس کے بعد جو ہے جو MS BBH ہاسپٹل ہے وہ بھی پہنچے اور دیگر عملہ وہاں پر پہنچا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جو ہے تمام عملے کی اس معاملے پر سرزنش کی اور جو طبی سہولیات کا فقدان ہے اس حوالے سے جو ہے انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ فوری طور پر جو ادویات کی کمی ہے، بیڈس کی کمی ہے اور جو معاملات جو ہے دیگر جو انہوں نے دیکھے وہاں پر خراب ہے اور جو ڈیوٹی ڈاکٹر موجود نہیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے بھی جو ہے MS کو ہدایت جاری کی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ محسن نقوی جو ہے ہدایت جاری کرنے کے بعد بے نظیر بھٹو اسپتال سے روانہ ہوئے۔ تاہم ٹھیک ہے ارشاد قریشی، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صحت کی سہولیات بہتر بنانے کے لیے کوشاں گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال شاہدرہ کا دورہ کیا۔ مریضوں اور لواحقین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے DMS کی سرزنش کی اور صورتحال کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے لاہور کی جیلوں میں قیدیوں کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ منصوبے پر کام 1 ہفتے میں مکمل ہو جائے گا۔ گجرات کے مخشر حضرات نے دریائے چناب میں لاکھوں چھوٹی مچھلیاں چھوڑ کر صدقہ کیا۔ مچھلیوں کو پلاسٹک بیگ میں لا کر دریا میں چھوڑا گیا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ شرکاء نے کہا کہ یہ مچھلیاں اس لیے چھوڑی جاتی ہیں تاکہ غریبوں کی پریشانیاں کم ہو سکیں، بے گناہ قیدیوں کو رہائی مل سکے۔ پاکستان کا سیاسی ٹمپریچر زیادہ ہے، لوگوں کو سکون چاہیے۔ مچھلیاں دریا میں پل کر بڑی ہوں گی، لوگوں کا رزق بنے گی۔ انہوں نے بتایا وہ اب تک کروڑوں مچھلیاں دریا میں چھوڑ چکے ہیں۔ اس کا سیزن 7واں ہے جس میں کم و بیش کو اب اس سال کے ہم کو 30 لاکھ کے ٹارگٹ کو ہم اس کو اچیو کر چکے ہیں اور امید ہے کہ سال کے ختم ہوتے ہوتے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پچھلے سالوں کی طرح 1 کروڑ کے قریب ہم مچھلیاں ڈالیں۔ یہاں پہ دعا کرائی گئی ہے جو بہت ہی خوبصورت دعا تھی۔ ذی الحج ہے اور ہم نے مچھلیوں کا آزاد کیا ہے اور وہ دعائیں دے رہی ہیں، تو بہت دعائیں کی اور خاص دعا میں نے کی کہ جو بے جرم قیدی ہیں، بے گناہ قید میں ہیں، پروردگار ان کی رہائی کے صدقے میں ان کو رہائی۔ بھارت میں انسانی حقوق کی بڑھتی خلاف ورزیوں پر امریکی ڈیموکریٹس بھی خاموش نہ رہ سکے۔ ڈیموکریٹس نے صدر جو بائیڈن پر مودی سرکار کے ساتھ انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھانے پر زور دے دیا۔ 75 امریکی ڈیموکریٹس نے صدر جو بائیڈن کے نام خط لکھا ہے کہ بھارت میں سیاسی آزادی کم ہونے، مذہبی عدم برداشت بڑھنے جیسی صورتحال پریشان کن ہے، اس لیے وہ امریکہ کے دورے پر پہنچنے والے نریندر مودی کے ساتھ بھارت میں جاری انسانی حقوق کے مسائل اٹھائیں۔ ترکیہ کے استنبول یونیورسٹی میں مولانا رومی اور علامہ اقبال کے حوالے سے سیمینار ہوا۔ سیمینار سے پاکستانی اسکالر ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی اور دیگر مقررین نے خطاب کیا۔
مقررین نے کہا کہ مولانا رومی اور علامہ اقبال کے فلسفے میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے۔ دونوں نے اپنی شاعری کی بنیاد اسلام اور قرآنی تعلیمات پر رکھی۔ سیمینار میں بزنس کمیونٹی سمیت طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ملک میں آئندہ 7 دن شدید گرمی پڑے گی، پارہ 4 سے 6 ڈگری مزید اوپر جائے گا۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں ساتھی اینکر ذیشان ملک سے۔ اکثر حصوں میں گرمی کا راج ہے، پورا ہفتہ سورج آگ برساتا رہے گا۔ آج سے 24 جون تک دن کے درجہ حرارت میں 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ اضافہ ہوگا۔ اگر خاص طور پر پنجاب کی بات کریں تو یہاں بھی گرمی کی لہر جاری ہے، تاہم ڈیرہ غازی خان، ملتان، بھاولپور اور ملحقہ علاقوں میں بعد دوپہر گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 31 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ہوا کی رفتار یہاں رہی 18 کلومیٹر فی گھنٹہ، جبکہ نمی کا تناسب 38% ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا ذکر کر لیتے ہیں تو یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جناب 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہا اور کم سے کم ریکارڈ کیا گیا 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ہوا کی رفتار تھی یہاں پر 14 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب ریکارڈ کیا گیا 30%۔ سندھ کی بات کر لیتے ہیں، جو دیگر حصے ہیں ملک کے ان کی طرح سندھ میں بھی خاصی گرمی رہی اور گرمی کی لپیٹ میں پورا تقریباً سندھ ہے، لیکن کراچی، مٹھی، حیدرآباد کی اگر بات کی تو یہاں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے اور شہر قائد یعنی کراچی میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جبکہ ہوا کی رفتار یہاں 37 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب رہا 61%۔ آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کا ذکر کریں گے تو اکثر علاقوں میں موسم خشک اور جنوبی علاقوں میں خاص طور پر شدید گرم رہے گا، جبکہ شام اور رات میں خضدار، پنجگور اور آوران میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے اور کوئٹہ میں جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ ہوا کی جو یہاں پر رفتار تھی وہ 16 کلومیٹر فی گھنٹہ اور نمی کا تناسب 9% ریکارڈ کیا گیا۔ یہ تو بلوچستان کے موسم کی ہم نے بات کی۔ KPK کا رخ کریں، خیبر پختونخوا، یہاں بھی کئی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز۔